کے سپاہی حضرت آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر امام زمانہ کو تسلیت پیش کر رہے ہیں۔ ہم بھی امام زمانہ کے حضور اور پورے عالم شیعیت کے شیعیان کے حضور ہدیہ تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن دنیا کا تاریخ ترین دن ہے۔ آج کا دن پوری شریعت کے لیے کربلا ثانی ہے۔ آج کا دن حضرت آیت اللہ خامنائی نے یہ ثابت کر دیا کہ حسین صرف کربلا میں نہیں تھا، حسین عراق میں بھی موجود ہے، حسین عراق میں بھی موجود ہے، حسین ہر گلی محلے میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حسینیت کا اظہار کریں۔ امام خامنائی نے اپنی آخری تقریر میں، اپنے آخری ویڈیو بیان میں فرمایا، امام حسین علیہ السلام کے خطاب کا ریفرنس دے کر فرمایا کہ مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور امام خامنائی نے فرمایا کہ مجھ خامنائی جیسا ٹرمپ جیسا کی کتے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ کتے کی توہین ہے، امریکہ کو کتا کہنا، کتے کی توہین ہے، اسرائیل کو کتا کہنا، کتے کی توہین ہے، اسرائیل کو کتا کہنا، کتے کی توہین ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ نے ثابت کر دیا، آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ حسین کا سپاہی سر کٹانا تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے سر جھکانا کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اے امام خامنائی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ گئے، جس طرح آپ نے ظالموں کی بیعت قبول نہیں کی، ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈٹیں گے، مریں گے، سر کٹائیں گے، لیکن ظالم کی حکمرانی اور ان کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ کیا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج پوری دنیا میں جگہ جگہ احتجاج جاری ہے، ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ نائب امام کے حکم پر اس احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب سڑکوں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے نائب امام کے اگلے حکم تک ہم سڑکوں پر موجود رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بزرگان ہمارے جوانوں کو تسلیت بھی عرض کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تسلیت اس لیے ہے کہ ہم بدقسمت تھے، ہم ایک سرپرست سے ایک امام سے محروم ہو گئے، اور مبارکباد اس لیے ابھی آپ نے دیکھا افغانستان میں بڑے بڑے تکفیری گروہ کے سربراہان مر گئے، لیکن ان کو شہادت کا درجہ نہیں، وہ واصل جہنم ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ملت کا، یہ ہمارے تشیع کا چہرہ ہے۔ 61 ہجری سے لے کے امام حسین کی شہادت سے لے کے اب تک یہ جو ہمارا عقیدہ سالم رہا ہے، چلتا رہا ہے، اور ابھی ہے اور قیامت رہے گا، تو یہ شہداء کے خون کی بدولت سے۔ ابھی ہمارے امام خامنائی شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کی ناجائز اولاد، جن کو میں ناجائز اولاد ہی کہوں گا، جو اپنے آپ کو مسلم ملک کہتے ہیں، سعودیہ ہے، قطر ہے،
بحرین ہے، کویت ہے، شام ہے، ابو ظہبی ہے، یہ سارے ممالک جو بادشاہ جو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جن کا محافظ ٹرمپ ہے، ان کے اوپر لعنت ہے۔ ان سب بیڑیوں کے درمیان میں ایک مجاہد تھا جو ہم سے یہ لوگ چھین کے لے گئے، لیکن یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں رہبر کو شہید کرنے کے بعد ہمارے حوصلے پست ہوں گے، کبھی بھی پست نہیں ہوں گے۔ ہم امریکہ کے جتنے مفادات، امریکہ اسرائیل اور اس کے ناجائز اولادوں کی جہاں کہیں بھی کوئی مفاد ہوگا، ہم اس کو انشاءاللہ ان کے دلوں میں گھس کے انشاءاللہ گھسیٹ کے نکال کے ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں گے۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ادھر آ کے ایک نعرہ لگا کے رو کے جائیں گے تو پورا ہوگا نا؟ ذمہ داری ہے، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا خصوص جوانوں سے، کیونکہ ابھی جو حکومت آئے گی یا جو ہمارے حکمران ہیں جو آئیں گے، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم سے ہمارے پہاڑ چھینیں، زمین چھینیں، پانی چھینیں۔ آغا رہبر جو شہادت پہ فائز ہوئے نا، اس کی بنیادی وجہ ہی زمین ہے، جو اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے شہادت پہ فائز ہوئے ہیں۔ اپنی زمین کی بھی حفاظت کریں کیونکہ یہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، یہ بہت پاک اور صاف عقیدہ ہے، اور اسلام کی حفاظت کریں۔ رہبر نے چند دن پہلے خطاب کیا تھا، انہوں نے مارنا ہے مجھے، لیکن آپ لوگوں نے اپنی جوانیوں کو ایک دن کے لیے محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ جوانوں، آپ کے یہ جو بازو ہیں، آپ کا یہ جو جذبہ ہے، کل یہ جو زمین ہے کوئی قبضہ کرنے کے لیے آئے گا نا، ان کے دھان توڑنے کے لیے حفاظت کر کے رکھے ہیں۔ ہماری زمین کوئی نہیں لے جا سکتا، ایک ہی زمین بھی، ایک قطرہ پانی ہمارا حق ہے، ہمارے سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کوشش کرے گا، میں تو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم اس کے دھان توڑیں گے۔ یہی رہبر کی روح ہم سے پکار کے کہہ رہی ہے کہ اسلام کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، زمینوں کی حفاظت کرو، اپنے ملک کی حفاظت کرو، اور اپنے علاقے کی حفاظت کرو۔ انشاءاللہ امریکہ کی جہاں بھی مفادات ہوں گے۔ آج ایک صبح خاتون جو اینکر تھی، میں نے ٹیلی ویژن آن کیا، ایران کا ایک چینل میں، وہ للکار رہی تھی، پہلے تمہیں رونے لگا، میں نے کہا یار یہ جو خاتون ہے، سلام ہو اس خاتون کو، اس کے جذبے کو، اس کے عقل کی بلوغت کو، جو پکار کے کہہ رہی ہے کہ اے امریکہ والو، اے اسرائیل والو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رہبر کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد آپ ہمارے اوپر قبضہ کریں گے، ہمارے خون کا آخری قطرے تک جان دیں گے، لیکن ہم ایک ہی اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار۔ تو ہمارا بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے۔ آپ سب کو سلام ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ آپ کی بزرگی کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے، سب کی سلامتی رحمت کی نزول، خصوصاً شہداء کی درجات کی بڑھنے کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما۔ سورہ اعراف تقریباً 174 نمبر آیت یہ کہتا ہے کہ کافروں، ظالموں، جو فرصت تمہیں ملا ہے اس فرصت کو یہ نہیں سمجھو کہ تمہارے لیے خیر ہے، بلکہ جو دفتر ہے وہ مزید بڑھانے کے لیے، تمہاری بدبختی بڑھانے کے لیے تمہیں فرصت دی جاتی ہے، اور جب ایم آ جائے گا تو سرنگون کرنا ہے، تمہیں نابود کرنا ہے۔ عزیزو یارو جوانو، میں سیاسی تقریر کرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس حادثے کو آج دیکھا، ایک دن روڈ پہ آ گیا، نعرہ لگا دیا، اس پر کافی نہیں سمجھنا، بلکہ ہماری جو اصول ہے، ہمارے جو اصول ہے اس اصول کو دوبارہ سے سوچو۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارے دین میں اصول کے طور پر توحید ہے، عادل ہے،
नबूवत है, इमामत है, क़यामत है, उस पे जरा सोचो। गुरों के तौर पे अमर बमारूफ होना ये आलम मुनकर है, उस पे सोचो, ताकि हम भी अरब के वो लंबे पैरहन पहनने वाले दलील जैसा न बने। अगर हम पेट परस्त बन जाएंगे, अगर हम अपनी रफा का बंदा बन जाएंगे, तो हम भी बहरीन जैसा बनेगा, हम भी कतर जैसा बनेगा, हम भी दूसरे तीसरे जो लंबे पहनने वाले हैं, लेकिन यानी जिस तरह नाम ले लें उनका, इस तरह खाइन बन जाएंगे। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी करना है। अमर व मारूफ हमेशा हमारे दरमियान होना चाहिए, कंप्रोमाइज का हमेशा मुखालिफत होना चाहिए, हमेशा दीनी उसूल पर जान देने के लिए तैयार हो। तो करबला वालों की दुआएं इंशाल्लाह शामिल हाल होगी, इमाम ज़मान की दुआएं शामिल हाल होगी। हमें कुरान ने वादा लिया है, कुरान का वादा है। वादा क्या है? वादा ये है कि कमजोर लोग जिनको मुस्तज़अफ़ कहते हैं, दबा के रखा है, उन्हें हुकूमत देना है, उन्हें सरवरी देना है, उन्हें इख्तियारत देना है। तो आज हमारे दरमियान में से हमारे रहबर चला गया, हम रोते हैं उसकी सरपरस्ती से, हम महरूम होने की वजह से, हमारे दरमियान में से चले जाने की वजह से। लेकिन शहादत एक सआदत है, शहादत एक फख्र है। कितना कमालात एक ही लहजे में जमा कर दिया ने। इमाम खुमैनी के बाद से कम से कम 45-47 साल तक दीन के खिदमत भी कर दिया, दुनिया में इल्म को फैला दिया, कुरान को फैला दिया, इस्लामी नजरिए को फैला दिया। माह रमजान में रोज़े जुम्आ और शहादत के मौत, शहादत के हालात पहन के इमाम ज़मान की तरफ चले गए। हमें भी इस रास्ते को अपनाने के लिए अपने पेट का कंट्रोल करना होगा, ख्वाहिशात का कंट्रोल करना होगा, दीन को आगे, खुद को जरा पीछे करके दीन का दुंबाल करना होगा। अस्सलामु अलैकुम। मेरी दो गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश ये है कि आप तमाम उम्मीद से कि आपने इसी तरह इस्तिकामत दिखानी है और आपने ये दरमियान शाम तक जारी रखना है। क्योंकि अभी सिकरदू के हालात ये हैं कि अभी ऑफिस को सिकरदू परेशान चौक में वहाँ जो जवान थे हमारे, उन्होंने आग लगाया है। और कराची के अंदर अमरीकी कौंसलेट को हमारे जवानों ने